محترم سب سے پہلے یہ سنیں، رمضان کا پہلا روزہ 18 فروری کا ہوگا، اور جو اس خوبصورت میسج کو سب سے پہلے اپنے دوستوں کے پاس شیئر کرے گا وہ جنت کا بھی سب سے پہلا حقدار ہوگا انشاءاللہ۔ جو سب سے پہلے رمضان کی خبر دے گا وہ سب سے پہلے جنت کا حقدار ہوگا۔ خبر دینا تو ایک اطلاع ہے کہ اطلاع سے جنت مل جائے گی۔ اگر ایسا ہوتا صحابہ نے مکہ کیوں چھوڑا؟ صحابہ نے مدینہ کیوں چھوڑا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی تکلیفیں کیوں اٹھائیں؟ وجہ کیا ہے؟ کیوں اٹھائیں یار؟ اتنے دین کی خاطر اتنے قربانیاں کیوں دی؟ جنت ایسے ہی مل جاتی ہے، بس ایک پیغام کے دینے سے جنت مل جاتی ہے۔ خدا کا خوف کریں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جس نے مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ بولا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے۔ یار جنت کے لیے سب سے پہلے ایمان، پھر نماز، روزہ، زکوٰۃ، دین کے لیے قربانیاں دینی پڑتی ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی اتباع کرنی پڑتی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے مطابق زندگی بسر کرنی پڑتی ہے، پھر بھی جنت کی امید رکھ سکتے ہیں۔ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم جنتی ہیں یا ایک پیغام دینے سے بندہ جنتی ہو جائے گا۔ نا میرے بھائی خدا کا خوف کرو یار، ایسے جنت مل جاتی ہے؟ ہم نے مرنا ہے۔ اگر ایک ہی پیغام سے جنت ملتی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس کے لیے رب نے کائنات بنائی، جس کے لیے رب نے کائنات بنائی، یہ دنیا سجائی اپنے محبوب کے لیے، اور وہ محبوب جب اس دنیا میں آئے انہوں نے اتنی تکلیفیں برداشت کی، کس چیز کے لیے؟ دین کے لیے۔ دین کے لیے محبوب کے دوستوں نے، صحابہ نے، اہل بیت نے کتنی تکلیفیں برداشت کی اس دین کی خاطر، اس جنت کی خاطر، جنت کے لیے انہوں نے اتنی قربانیاں دی، پھر بھی وہ کہتے رہے پتہ نہیں جنت ملتی ہے یا نہیں ملتی۔ کہ آپ ایک پیغام کے دینے سے، فارورڈ کرنے سے، شیئر کرنے سے جنت مل جائے گی آپ کو؟ خدا کا خوف کرو یار، مسلمانوں کے اندر کیسی باتیں پھیلا رہے ہو؟ آپ نے کلمہ رسول کا پڑھا ہے، ایسی جھوٹی باتیں، فضیلتیں گھڑ کر بیان کرنا یہ دین کی سراسر توہین ہے۔ وہ صحابہ تھے، وہ اہل بیت تھے، وہ سلف صالحین تھے جنہوں نے دین کی خاطر اتنی قربانیاں دیں، اور ہم کو ایک پیغام کے فارورڈ کرنے سے جنت مل جائے گی؟ نا ایسے کبھی نہیں ہے۔